إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اسلام کی 5 بنیادیں قائم فرمائی ہیں۔ اسلام کے 5 پلر اور رکن بنائے ہیں۔ ان میں ایک بنیادی رکن اللہ کے گھر کا حج ہے۔ آپ جانتے ہیں رکن اور پلر کس کو کہتے ہیں؟ پلر اور رکن کہتے ہیں جن پر کسی عمارت کی تعمیر ہو اور جس پر کسی عمارت کی بقا اور اس کا قائم رہنا نربھر ہو، ڈیپینڈ ہو۔ یعنی پلر پر پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے، پلر اگر نکال دیے جائیں تو عمارت قائم نہیں رہ سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی 5، اسلام کے پلر 5 ہیں، 5 پلر پر اسلام کی عمارت قائم کی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس میں ایک اللہ کے گھر کا حج ہے، جس کے پاس اس کی استطاعت ہو، جس کے پاس طاقت ہو، کیپیسٹی ہو، یعنی مالی طاقت ہو، جسمانی طاقت ہو، امن ہو راستے کا، یعنی مالی طاقت ہو کہ خرچ برداشت کر سکے، جسمانی طاقت ہو کہ سفر میں اس کا جسم ساتھ دے سکے، کسی قسم کی مشکلات نہ ہو، سفر پرخطر نہ ہو، خطروں میں گرا نہ ہو، خوف و خطرے کے حالات میں حج فرض نہیں رہ جاتا۔ اسی طرح استطاعت میں عورتوں کے یہ بھی داخل ہے کہ عورتیں ان کے محرم ساتھ میں، اس لیے کہ اگر ایک عورت اس کے ساتھ کوئی ایسا رشتہ دار نہیں ہے جن کے ساتھ اس کا نکاح ہمیشہ حرام ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں عبدالآباد، جس کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں جو بعض مناسبتوں کی بنیاد پر، بعض نسبتوں کی بنیاد پر حرام ہوتے ہیں، ان کی بات نہیں ہے۔ جیسے کسی نے کسی کے ساتھ شادی کی تو جب تک شادی کی ہے وہ بیوی موجود ہے، اس کی بہن کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا، یعنی 2 بہنوں کو ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتا، لیکن اگر اس کی بیوی مر جائے تو اس کی بہن کے ساتھ شادی کر سکتا ہے۔ یہ عبدالآباد حرام رشتہ نہیں ہے۔ ہاں، محرم ان کو کہتے ہیں جن کے ساتھ اس کا سفر جائز ہے، وہ ایسے ہیں جن کے ساتھ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے عبدالآباد کے لیے رشتہ حرام قرار دیا ہے۔ تو ایک عورت کی استطاعت میں یہ بھی داخل ہے کہ وہ اس وقت اس کے اوپر حج فرض ہوگا جب اس کے پاس مالی صلاحیت ہو، یعنی خرچ کی صلاحیت ہو، اسی طرح جسمانی صلاحیت ہو اور سفر پرامن ہو، اور اسی کے ساتھ اس کے ساتھ محرم ہو۔ اگر محرم نہیں ہے تو وہ سفر پر نہیں جا سکتی۔ اس سلسلے میں جو بعض فتوے لوگ تقسیم کرتے ہیں یا گنجائشیں نکالتے ہیں، صحیح نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی روشنی میں آپ نے فرمایا ہے کسی عورت کے لیے جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتی ہے اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے، اس کے لیے سفر جائز نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ محرم نہ ہو۔ یعنی عام سفر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے ایک عورت کے لیے کہ اگر مسافت اتنی ہو، فاصلہ اتنا ہو جس پر سفر کا اطلاق ہوتا ہو، ڈسٹینس اتنا ہو جس پر
सफ़र बोला जाए तो एक औरत तन्हा सफ़र नहीं कर सकती है, हराम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हवाला दिया कि जिस औरत का ईमान हो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान हो उसके लिए जायज़ नहीं है कि वो सफ़र करे। और हज के सिलसिले में भी सराहत है। एक रिवायत में आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, आपने फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा नाम लिख लीजिए, जिहाद और गज़वा में मैं निकलना चाहता हूँ। तो आपने फरमाया और तुम्हारे अहल कहाँ हैं? तो कहा मेरे अहल हज के लिए निकल रहे हैं या हज पर जा रहे हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम जिहाद और गज़वे में मत जाओ, जाओ अपने अहल के साथ अपनी बीवी के साथ हज करो। यानी आप इस हदीस से सराहत के साथ साबित होता है कि जिहाद जैसे अमल से, जिहाद जैसे मुहिम से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को वापस फरमा दिया और कहा कि जिहाद के मुहिम में तुम्हें जाना सही नहीं है, इसलिए कि तुम्हारी बीवी अगर आम हाजियों के साथ, मर्दों और औरतों के साथ, काफिलात और रहलात के साथ अगर हज करती है और महरम साथ में नहीं है तो ये दुरुस्त नहीं है। किसी ऐसे शख्स को किसी और काम पर, किसी और मसले में जायज नहीं है कि अपनी मशगूलियत लगा ले और अपनी बीवी को या कोई औरत को हज पर चली जाए। इसमें कोई तकसीम और कोई तखसीस दुरुस्त नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों के लिए जैसे कोई आदमी है, बीमार है, जिस्मानी सलाहियत उसकी नहीं है कि वो हज को जा सके, उसके लिए सही यह है कि वो अपना कोई नायब बनाए और वो आदमी हज करे उसकी तरफ से जिसने हज किया हो। ऐसे ही एक औरत अगर हज नहीं कर सकती, इत्तेफाक ऐसा है कि उसके पास जिस्मानी सलाहियत भी है, सफर भी आसानी से हो सकता है, वो कर सकती है औरत, इसी तरह खर्च बर्दाश्त कर सकती है औरत, लेकिन उसके साथ महरम नहीं है तो उसका तरीका यह है कि जैसे और लोग अपना नायब बनाते हैं, यानी हज्जे बदल जिसको कहते हैं, हज्जे बदल करवाते हैं। हज्जे बदल का निज़ाम उस औरत के लिए भी है जिस औरत के साथ कोई महरम न हो, उसको अपने किसी और निस्बत पर, किसी और उन्वान से सफरे हज नहीं करना चाहिए। गुंजाइशें जहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या शरीयतों ने नहीं दी है, उसमें गुंजाइश पैदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब ऑप्शन मौजूद है, जब शक्ल मौजूद है, जैसे शक्ल ये मौजूद है कि आदमी अगर हजरे असवद को चूम नहीं सकता, बोसा नहीं दे सकता, हजरे असवद को छू नहीं सकता, तो हजरे असवद की तरफ अल्लाह अकबर कह के इशारा कर दे। उलमा कहते हैं कि भीड़ में अगर आदमी हजरे असवद को बोसा देने की कोशिश करता है तो इससे ज्यादा सवाब इसमें है कि भीड़ में ना जा करके, मर्दों और औरतों को तकलीफ ना दे करके या अपने आप को तकलीफ में ना डाल करके अगर वो हजरे असवद की तरफ इशारा करता है अल्लाह अकबर कह के, तो इसमें ज्यादा सवाब है। इसलिए ज्यादा सवाब है कि वो जज्बातियत है और इस्लाम में उसूल है, जज्बातियत नहीं है। ये भी जज्बातियत है कि एक औरत के पास अगर पैसे हो, खर्चे हो और वो हज करने की इस्तिताअत रखती हो, साथ हो, सपाट हो और इसी तरह काफिले रहलात हो, उसका जज्बा हो कि हज को जाना चाहती है, लेकिन नस मौजूद है, अल्लाह के नबी ने मना फरमाया है, ऐसी औरत को हज बदल का इंतजाम करना चाहिए। ऐसे किसी आदमी को हज पर भेजने के लिए कोशिश करनी चाहिए जो ऑलरेडी हाजी हो और जाए उसकी तरफ से हज करें, ये उसके लिए सवाब का काम है। और अगर ये हज कबूल भी हो तो ये एक हराम अमल के साथ कबूल होगा और जिसकी बुनियाद पर वो गुनहगार होगी, और सही कौल की बुनियाद पर ये दुरुस्त नहीं है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने जो फरमाया वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला, लोगों पर अल्लाह के घर का हज करना फर्ज कर दिया गया है जिनके पास इस्तिताअत मौजूद हो। ये इस्तिताअत मेरे भाइयों, इस्तिताअत माली है। माली इस्तिताअत में यह है कि आदमी के पास अपने बाल बच्चों और अपने पीछे रहने वालों, जिनको घर पर छोड़ करके जाता है, उनके हालात और उनकी ज़रूरियात मुश्किलात में ना डालें और उनकी ज़रूरियात की तकमील के साथ अगर वो हज के सफ़र का खर्च उठाने का मुतहम्मिल है तो उसे हज करना चाहिए। और ऐसी सूरत में उसके ऊपर हज फर्ज है और इसकी फर्जियत बहुत शदीद है। फर्जियत शदीद ये है कि इसमें आदमी टाल मटोल नहीं कर सकता, आदमी इसके अंदर हीला बहाना नहीं कर सकता, डीले नहीं कर सकता, अपनी नाजायज या जायज हवालों को बुनियाद बना करके कि हमारे काम निमट जाएं तब हम हज पर जाएंगे, दुरुस्त नहीं है। इसलिए कि अल्लाह ताला ने इसे कुफ्र कहा है। जो आदमी हज की फर्जियत का इनकार करने वाला हो, बिला वजह उसको
اپنی ذمہ داریوں سے خارج کرنے والا ہو تب تو وہ کافر ہو جائے گا، لیکن اگر متساہل ہے جس کو کہتے ہیں، لاپرواہی کرنے والا جس کو عام زبان میں کہتے ہیں، آدمی اگر لاپرواہی کرتا ہے تو بھی کفر میں مبتلا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ لِلْعَالَمِينَ، جس نے اللہ کے گھر کا حج کرنے کے بجائے استطاعت موجود ہو وہ کفر کرتا ہے، اللہ کے حکم کی فرما برداری نہیں کرتا، تو اسے جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے گھر کا حج کرانے کے لیے، اپنی بندگی کے لیے، اپنے گھر بلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کسی ضرورت کا محتاج نہیں ہے، کچھ اس کے تقاضے نہیں ہیں، بلکہ بندہ خود اس بات کا محتاج ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرے، اللہ کی عبادتوں سے اللہ کی رضا حاصل کرے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے امن و امان پائے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اسے نجات دے۔ یہ بندے کی ضرورت ہے، اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ لِلْعَالَمِينَ، جس نے کفر کیا یعنی یہ فرض ادا کرنے کے بجائے اس نے اگر کفر کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ سارے جہانوں سے بے نیاز ہے، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا بندہ حج کرے، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بندے کے اوپر اپنی عبادت کے لیے لاگو کی ہے اور اس کو اسلام کا رکن بنایا ہے۔ کوئی عمارت جب اسلام ارکان کے بغیر، پلر کے بغیر نہیں قائم رہ سکتی، نہیں ٹک سکتی، نہیں رک سکتی اور اس کا قیام ممکن نہیں ہے، تو یہ سمجھنا چاہیے ہر مسلمان کو جن کے پاس استطاعت ہے کہ وہ اسلام باقی نہیں رکھ پائیں گے، ان کا اسلام محفوظ نہیں رہے گا جو لوگ اسلام کی پلر کو قائم نہ کرتے ہوں، جو اسلام کی پلر کی حفاظت نہ کرتے ہو۔ میرے بھائیوں، یہ بہت موٹی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، یہ کہہ کر کے کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یعنی پورے اسلام کا ڈھانچہ، اسلام کی پوری عمارت اور پورا قلعہ جو ہے یہ 5 پلر پر، 5 کھمبوں پر قائم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس میں ایک کھمبا، ایک پلر جو ہے اللہ کے گھر کا حج کرنا ہے۔ دیکھیے اللہ کے گھر کا حج، میرے بھائیوں، یہ اللہ کے گھر کا حج، یہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے گھر پر پہنچ کر کے حج ہوتا ہے۔ اللہ کے گھر کا حج کا تصور یہ کرتا ہے آدمی، عام طور پر کم پڑھا لکھا آدمی، روایتوں میں، رواجوں میں رہنے والا آدمی، اوہام کے پیچھے جانے والا آدمی، تبرکات کے پیچھے دوڑنے والا طبقہ عام طور پر بہت زیادہ گمراہ ان چیزوں سے ہوتا ہے۔ آدمی حج اللہ کے گھر کا تو سمجھتا ہے کہ اللہ کا گھر تبرک ہے، اس کے ذہن میں اللہ کے گھر کا نقشہ ہوتا ہے، اس کی عظمت ہوتی ہے اور اس سے تبرک حاصل کرنے کے لیے پوری بے چینی اس کو ہوتی ہے، کب اللہ کے گھر کو پہنچے اور چمٹے اس سے اور چاٹے اس کو اور اس سے اپنے آپ کو دبکا لے، سارا کام کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے گھر کا حج کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا گھر تبرک ہے، اللہ کے گھر سے تبرک حاصل کیا جائے، حالانکہ یہ معنی غلط ہے۔ معنی صحیح یہ ہے کہ یہ حج کی جو عبادت ہے یہ اللہ کے گھر پہنچ کر کے ہوگی، خاص مخصوص مقامات ہیں وہاں پہنچ کر کے ہوگی، ان مقامات کو تبرک کے طور پر استعمال کرنا یا ان مقامات سے تبرک کے لیے کچھ چیزیں حاصل کرنا یہ غلط ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے بہت مشہور واقعہ ہے امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ وہ طواف کر رہے تھے، تو طواف میں آپ جانتے ہیں کعبہ کے 4 رکن ہیں، 2 رکن شامی ہیں جہاں حتیم بنی ہے، یعنی وہ حصہ جو تعمیر نہیں ہے، کھلا ہوا ہے، لیکن باہر سے چوہدی ایک دیوار قائم ہے، ایک دیوار قائم ہے، وہ کعبے کا حصہ ہے، اس کو حتیم کہتے ہیں۔ وہ ہوا ایسا تھا، آپ نے بارہا سنا ہوگا یاد دہانی کے لیے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی نبوت سے پہلے ایک بار کعبہ گر گیا، تو کعبہ کی تعمیر کے لیے جب اہل مکہ نے عزم کیا نئے سرے سے کعبہ بنانے کے لیے، تو ان کے پاس جو فنڈ جمع ہوا وہ فنڈ ناکافی تھا پورا کعبہ بنانے کے لیے، یعنی اتنا فنڈ جو جمع ہوا، ان کا اعلان تھا کہ اللہ کا گھر ہے، اس میں حرام پیسہ کوئی چندے کا نہ دے، تو جو پیسہ جمع ہوا چندے کا اس سے پورا کعبہ نہیں بنا سکتے تھے، تو انہوں نے مشورہ کیا کہ اگر ہم نے شروع کیا کعبہ کی تعمیر
ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر، تو ہم پورا کعبہ اسی طرح نہیں بنا سکتے، ان پوری بنیادوں پر، پوری جگہ پر جس پر حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے بنائی تھی، پیسہ کم ہو جائے گا، کعبہ کی عمارت انکمپلیٹ رہ جائے گی، مکمل نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے مشورہ کیا کہ لاؤ تھوڑا سا حصہ چھوڑ کر کے وہ اتنا بنائے جتنا کمپلیٹ کر دیں۔ تو جو حصہ چھوٹ گیا اس کو حتیم کہتے ہیں، وہ بھی کعبہ ہے، وہ بھی کعبہ کا حصہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے حتیم میں جا کر کے نماز پڑھی، اس نے گویا کہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر کے نماز پڑھی، کیونکہ وہ کعبہ ہے۔ اور جس نے حج اور عمرہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے حج و عمروں کو قبول فرمائے۔ جو عازم حج و عمرہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے بھی حج و عمروں کو قبول کرے اور انہیں عمر دے اور انہیں سلامتی دے۔ جو ارادے پر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا حج و عمرہ پورا ہو جائے، ان کی عمر اور ان کی سلامتی باقی رہے۔ تو وہ جانتے ہیں جنہوں نے حج و عمرہ کیا ہے کہ طواف کعبہ کا کرنا ہے۔ آپ دیکھیں گے اسی لیے کوئی آدمی حتیم میں داخل ہونے اور نکلنے کی جگہ ہے، کوئی آدمی طواف کرتے ہوئے اگر خالی بھی پائے تو حتیم میں گھس کر کے نہیں آگے نکل جاتا، کیوں؟ وہ کعبہ کا حصہ ہے، اسے حتیم لے کر کے طواف کرنا ہے۔ اگر وہ حتیم لے کر کے طواف نہیں کرے گا تو انکمپلیٹ ہو جائے گا اس کا طواف۔ کعبہ کا طواف کرنا یعنی اللہ کے گھر کا، اور اللہ کے گھر کے طواف کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا گھر حتیم لے کر کے، حتیم شامل ہے اللہ کے گھر میں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیے، اللہ کا بندہ جو اللہ کے گھر کا طواف اور اللہ کے گھر کا حج کرتا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ کعبہ کا تبرک لے کر کے دماغ میں جائے، جیسے ہندوستانیوں کی کثرت اور ایسے ہی اہل بدعت جو ہوتے ہیں جنہیں مقامات کے چومنے چاٹنے کا اور تبرکات حاصل کرنے کا جن کا ذہن رہتا ہے، آپ دیکھیں گے کہ کیسے کیسے لوگ رہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ کعبہ کے پردے اور کعبہ کے غلاف کو بھی کاٹ لیں اور پھاڑ لیں یا کسی طرح اس سے چمٹیں چاٹیں۔ یہ معمول عام ہے۔ یہ معمول اس لیے ہے کہ اسلام کی ایک جگہ پر عبادت کا جو تصور ہے وہ خالص نہیں ہے۔ یہ بیت اللہ جو ہے یہ طواف کی جگہ ہے۔ یہ بیت اللہ کا تعلق عمارت سے جو ہے دو رکنوں کے چھونے کی جگہ ہے، یعنی حجر اسود کو چومنے یا چھونے کا مسئلہ ہے، یا اسی طرح رکن یمانی جو ہے جو طواف کرتے ہوئے حجر اسود سے پہلے کا جو کونا ہے، یعنی اس کے بعد حجر اسود کا کونا آتا ہے، تو اس رکن یمانی کو چھونا ہے، استلام کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ دیکھیے یہی تصور تھا ان کے یہاں اور یہی تصور قائم انہوں نے کیا۔ دیکھیے حضرت امیر معاویہ کا واقعہ میں بتانے جا رہا تھا کہ وہ طواف کر رہے تھے اللہ کے گھر کا، تو انہوں نے استلام کیا جہاں رکن یمانی کا، حجر اسود کا، وہیں ان دونوں کونوں کا بھی جو حتیم کے ہیں۔ تو لوگوں نے منع کیا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا، کہا کہ اے امیر المومنین آپ یہ استلام کیوں کرتے ہیں؟ تو کہا اے ابن عباس، کعبہ یہ تو کعبہ ہے، کعبہ کا کوئی حصہ چھوڑنے کے لائق ہے؟ اس کا اگر مطلب عام مفہوم اپنی زبان میں ہم کہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ کعبہ کا کوئی حصہ ایسا ہے جس کو چھوڑ دے؟ ہر حصہ تو کعبہ ہے، کعبہ کا جو حصہ بھی چھوؤ۔ تو آدمی کتنے جذبات میں آتا ہے، لیکن اصولی آدمی جذبات پہ نہیں آتا۔ اصولی آدمی یہ کہتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمونہ اور طریقہ تمہارے لیے چھوڑا ہے وہ بہتر ہے۔ فوراً وہ کہتے ہیں جب انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے تمہارے رسول میں بہترین نمونہ ہے۔ تمہارے رسول نے جس کو چھوا اس کو چھو، جس کو بوسہ دیا اس کو بوسہ دو۔ پورا کعبہ، پورے کعبہ کے ارکان پیارے رسول نے نہ چھوا ہے نہ چھونے کا اور چومنے کا حکم دیا ہے، یہ کام مت کرو۔ فوراً حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں سچ کہا آپ نے، صحیح طریقہ وہی ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ لیکن دیکھیے جذبات کیسے ہوتے ہیں، جذبات پر چلنے والی قومیں، جذبات پر چلنے والی جماعتیں اور افراد جذبات پر جب چلتے ہیں تو وہ اس بات کو نہیں پرکھتے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، وہ اپنے جذبات کی بنیاد پر عمل کرتے ہیں۔ اسی لیے منع کیا گیا، منع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ اللہ کے گھر کا حج کرنا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا گھر حج کی جگہ ہے، اللہ کا گھر عمرہ کی جگہ ہے، اللہ کے گھر کا طواف کیا جائے گا، یہ
तकर्रुर और इबादत का मौका और मकाम है, लेकिन ये कि अल्लाह के घर से चूमना है, वाबिस्तगी दिखानी है, ये दुरुस्त नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है। इसलिए कि ये तरीक़ा जो है, ये तरीक़ा अगर आम हुआ, जैसे आज आम हुआ, तो लोगों ने कितनी मुसीबतें फैलाई, कितनी मुश्किलात आम हुई। लोग तबर्रुकात पेड़ों से हासिल करते हैं, जगहों से हासिल करते हैं, कब्रों की मिट्टियों से हासिल करते हैं, मुख्तलिफ मुक़द्दसात से हासिल करते हैं, जबकि सूरत हाल यह है कि काबा से आप कोई तबर्रुक नहीं हासिल कर सकते। देखिए, तबर्रुक, काबा इबादत का मकाम है, अल्लाह का घर है। हज के लिए एक जगह अल्लाह ने मुकर्रर की, तवाफ के लिए भी एक मकाम मुकर्रर किया और कहा अल्लाह के घर का तवाफ है। तवाफ वहां करोगे, तवाफ में वो अमल नहीं करोगे जिस अमल से अल्लाह के नबी ने रोका है या जो अमल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया है। इसलिए हर हाजी की ये जिम्मेदारी है, हर आदमी की ये जिम्मेदारी है कि ये समझे कि जगहें मुतबर्रक नहीं होती, शख्सियत मुतबर्रक नहीं होती कि उनसे कोई तबर्रुक हासिल करे। असल चीज ये होता है, असल चीज ये होती है कि आदमी जिन जिन जगहों पर कोई अमल अल्लाह ने मशरू किया है वही अमल वहां करे। देखिए, काबा पे आदमी जब पहुंचता है तो वहां पाए अगर कमजोर काबा की दीवारें, और अगर खोद सकता हो अपने हाथों से, और जो चीज उसके हाथ में आसानी से इतनी सिक्योरिटी के बाद अगर हो, तो आदमी पूरा काबा खोद ले एक सीजन में, पूरा काबा का जर्रा जर्रा उठा ले जाएगा। मेरे भाइयों, यहाँ काबा के साथ ये मोहब्बत है, जज्बात जो गैर वसूली है। और वसूल ये है कि जिन कोनों को, जिन अरकान को छूने का हुक्म है उससे ज्यादा छुओ मत छुओ काबा के उन हिस्सों को, जिन हिस्सों को छूना इबादत नहीं है बल्कि मुश्किलात पैदा करने वाली चीज है। और याद रखे हर मुसलमान कि हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब दोनों शामी अरकान को, यानी वो हतीम वाले अरकान जो हैं, उनके कोनों को जब उन्होंने छुआ तो सहाबा ने टोका उनको, और टोका तो उन्होंने ये जवाबन कहा काबा की मोहब्बत में, काबा की इमारत की मोहब्बत में, कि काबा का तो हर हिस्सा ऐसा है जिससे छू करके बरकत हासिल की जाए, और कौन सा हिस्सा काबा का ऐसा है जिसको छोड़ दें हम। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा, नहीं, प्यारे नबी का तरीका तुम्हारे लिए सबसे बेहतर तरीका है। कुरान की आयत पढ़ के नसीहत की, फौरन वो सरेंडर हो गए। कहा, नहीं, ये बात सच कहते हो, सदकता है इब्न अब्बास, इब्न अब्बास तुमने सच कहा, नबी ने जो तरीका बताया है वही सही है। तो मेरे भाइयों, यही जज्बातियत देखिए वहां भी लोग दिखाते हैं। कहा, रमिए जमरात को कंकरी मारना है, कंकरी फेंकना है, वहां आदमी मोहब्बत के बजाय गुस्से का मुजाहरा करता है। ये गुस्से का मुजाहरा, ये मोहब्बत और गुस्से का मुजाहरा अगर दीन का हिस्सा नहीं है तो गलत है। वहां गुस्से से भी कंकरी नहीं मार सकता। जब गुस्सा होगा तो कंकरी फेंकने का मतलब तरीका अलग होगा, अलग ढंग से हित आदमी करेगा, मारेगा। और इसीलिए आप देखेंगे कि वहां लोग बहुत मुश्किलात खड़ी करते हैं। ये मुश्किलात इसीलिए खड़ी करते हैं कि एक जगह उनके यहाँ तबर्रुक की जगह हो गई तो तबर्रुक के अंदाज का बर्ताव हो गया काबा में, और जमरात पर जब गया तो गुस्से में आ गया। वो समझता है कि शैतान कहीं खड़ा है, मिल गया है, हमें इसे जूते, चप्पल और खूब तेज से इसे कंकरिया और पत्थर मारना चाहिए। हालांकि ये हज के मकामात है, ये हज के मकामात है। इन मकामात पर वसूल आदमी को नहीं छोड़ना चाहिए। वसूल क्या है? वसूल ये है कि ये इबादत की जगहें हैं, ये मशाइर हज है, ये हज के मुकामात है। जिन मुकामात पर जो अमल हज के अमल के तौर पर साबित है, जिसका हुक्म दिया गया है, हर हाजी और हर मोतमिर उमरा करने वाले वो उतना ही करे, उससे ज्यादा ना करे। उससे ज्यादा अगर करता है तो इबादत में वही मसला हुआ कि तमाम इबादतों में बंदा पाबंद है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीके की पैरवी का, यहाँ वो तरीका छोड़ दे, तरीका नहीं छोड़ना चाहिए। तो बात मैं ये कह रहा था, अर्ज ये कर रहा था कि जो अल्लाह ताला ने ये फरमाया वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत, लोगों पर अल्लाह के लिए अल्लाह की बंदगी करते हुए अल्लाह की इबादत के लिए उसके घर का हज करना है। तो अल्लाह के घर का हज करने का माना यह है कि वो हज की जगह है, हज का मकाम है। जो हज के मकामात है वो हज के रुकन अदायगी करने की जगह है। हज के मकामात मुकद्दस जरूर हैं,
ان کا تقدس یہ ہے کہ وہاں یہ عمل ہوتا ہے، عبادت کا اتنا بڑا فریضہ انجام دیا جاتا ہے جو عبادت رکن ہے اسلام میں، لیکن وہ جگہ اس اعتبار سے متبرک کہ آدمی اس سے تبرک حاصل کرے، ان کی مٹیاں کنکریں اور ان کے کنکر پتھر جمع کرے اور وہاں سے یہ ساری چیزیں تبرک کے طور پر جمع کر کے دنیا کے ان حصوں میں لے جائے جہاں کا رہنے والا، اور اس کے بعد اسے بانٹے اور عام کرے. یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. اور اس کے غلط ہونے کی دلیل یہی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو اسی طرح سمجھایا ہے. دیکھیے حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کہی تھی وہ دنیا کے وہم و گمان اور باطل تصورات اور جو تقدس کا ایک ذہن آدمی بنا کے رکھتا ہے اس کی تردید کے لیے کافی ہے. جو انہوں نے کہا تھا حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے، حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے جو کہا تھا، کہا بوسہ بھی تمہیں میں نہیں دیتا، تو پتھر ہی ہے. جنت کا پتھر ہے، لیکن جنت کا پتھر ہے، بوسہ دینا سنت ہے، تب بوسہ دینا ہے. حضرت عمر بن خطاب نے کہا ہے حجر اسود انکا حجر، تو پتھر ہے، انکا لحجر، تو پتھر ہی ہے، پتھر سے زیادہ تیری کوئی قیمت نہیں ہے. یہ بوسہ جو میں دے رہا ہوں اس لیے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے. یہ حوالہ میرے بھائیوں اتباع سنت میں جو ہے وہ یہ حوالہ اس لیے بھی ہے کہ کوئی تبرک لینے کا جو ذہن ہے وہ ذہن کی تردید ہے. حجر اسود کو بھی چوم چاٹ کر کے تبرک نہیں لیا جائے گا اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہ ہو. اور حج کے عمل میں جب طواف کرتے ہوئے آدمی حجر اسود کے کونے پر پہنچے یا عمرہ کرتے ہوئے، اس کے علاوہ بھی نہیں، یہ عمل اس وقت کا ہے. اس لیے میرے بھائیوں یہ ذہن بنانا چاہیے، یہ سمجھنا چاہیے، اور ہر مسلمان کو یہ جاننا چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف جو عمل ہے وہ مردود اور باطل ہے. ہر مسلمان کو یہ جاننا چاہیے جو عمل وہ کرتا ہے آیا وہ سنت کے مطابق ہے کہ نہیں. اگر سنت کے خلاف ہے تو باطل ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ہر حاجی کو، چاہے حاجی ہو مرد یا عورت حجین ہو، حج کے ارادے پر بیٹھے ہیں، پروگرام ان کا ہے، تو جہاں حج کی تیاریوں میں یہ ہے کہ ان کی نیت اچھی ہو، نبی کا طریقہ انہوں نے سیکھا ہو، وہیں یہ ضروری ہے کہ یہ صحیح تعلیمات اور نبی کے طریقے کے مطابق حج کرنے کے لیے انہوں نے حج کا علم حاصل کیا ہو. ان کی ذمہ داری ہے. جیسے وہ پیسے جمع کیے، پیسے خرچ کر رہے ہیں، ایسے اور دوسری مشکلات کو برداشت کر رہے ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ حج کا طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے مطابق سیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا. دیکھیں آپ نے فرمایا تھا اس موقع پر، کیا فرمایا تھا؟ خذوا عنی مناسککم، تم مجھ سے اپنے حج کا طریقہ سیکھ لو. لعلی لا حج بعد حجتی ہذہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہو سکتا ہے اس حج کے بعد میں کوئی حج نہ کر سکوں. بعض روایتوں میں آتا ہے ہو سکتا ہے کہ تمہاری ملاقات حج میں اس کے بعد والے سال میں نہ ہو، اس لیے آپ نے فرمایا مجھ سے حج کا طریقہ سیکھو. اور آپ نے فرمایا اسی حج کے سفر میں خطبے میں کہ جو کچھ تم نے مجھ سے سیکھا ہے بعد والوں کو منتقل کر دو. بلغوا عنی ولو آیا، یہ حج کے خطبے کا حصہ تھا. آپ نے فرمایا تھا مجھ سے جو کچھ سیکھے ہو اس کو منتقل کر دو، بتلاؤ دو لوگوں کو. تو معلوم یہ ہوا کہ حج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، تمام عبادتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. اور ہر مسلمان کو یہ جاننا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ایسا کوئی کام کیا، ایسا کوئی عمل اور ایسی کوئی عبادت کی جس کے مطابق میرا حکم نہیں ہے تو مردود اور باطل ہے. ہر مسلمان کو چاہے نمازی ہو، چاہے جو عبادت کرنے والا ہو، حج کے سفر پر جانے والا ہو، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ جان کر کے چلے کہ اگر سنت کے خلاف اس نے حج کیا تو اس کا حج باطل ہو جائے گا، اس کا حج مردود ہو جائے گا. سنت کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ حج کا ہمارے بیچ میں صحیح طریقے سے موجود ہے. آج میرے بھائیوں یہ بھی بہت مشکل ہے کہ حاجیوں کے لیے حج کے جو تربیتی کیمپ لگتے ہیں، حج کے لیے جو کتابیں عام طور پر مہیا ہیں
اور میسر ہیں۔ آج جب آدمی جانتا ہے کہ سماج میں بدعتیں عام ہیں، شرک عام ہے، مسلمان جماعتیں مختلف گمراہیوں میں مبتلا ہیں، اور عبادتیں ہمیں نبی کے طریقے پر کرنی ہے، تو جو نبی کے طریقے پر عبادتوں کو قبول ہونے کے لیے سمجھتا ہے، علم رکھتا ہے کہ نبی کا طریقہ لازم ہے عبادتوں کے قبول ہونے کے لیے، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اس مسئلے میں بھی فکر کرے۔ اس مسئلے میں بھی علماء کہتے ہیں آدمی حج پر جا رہا ہے تو اگر کوئی پرائیویٹ جا رہا ہے تو اسے دیکھنا چاہیے کہ اس کے ساتھی کون ہیں، ٹورس کیسے ہیں، صحیح ڈھنگ سے سنت کے مطابق حج کا کام کرنے والے ہیں یا ان کا طریقہ اور وہ بدعتی گروپ ہے۔ ایسی جگہوں پر بھی بچنا چاہیے، اس لیے کہ حج کی ترتیب اور حج کی تیاریوں میں یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ اور جو لوگ سماج میں کمزور ہیں، حج کا بے پناہ جذبہ رکھتے ہیں، ان کا جذبہ وصولی ہونا چاہیے۔ وہ چندہ کر کے، بھیک مانگ کر کے حج پر نہ جائیں، منع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگوں نے غربت کے باوجود حج کا سفر کر لیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے حالات اتنے خراب ہیں، تو کہنے لگے نحن المتوکلون، ہم توکل اللہ کے نام پر نکلے، اللہ پوری کرے گا ہماری ضرورتوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سامان سفر حج کا اور سفر خرچ تم تیار کر لو، دنیا کے لیے ضروری ہے اور آخرت میں آدمی کے لیے تقویٰ اور ایمان ضروری ہوگا۔ آخرت میں کامیابی کے لیے دنیا میں سفر حج پر جب نکلو تو خرچ جمع کر لو۔ یہ اور بات ہے کہ آدمی کسی کو خرچ دیتا ہے، کوئی آدمی کسی غریب کو چاہتا ہے، اس کے دل میں محبت ہے کہ اس کو میں خرچ دے دوں، اس کو سفر دے دوں، بہت اچھی بات ہے، لیکن جس آدمی کی استطاعت نہ ہو اسے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے یہ سمجھنا چاہیے اس نقطۂ نظر سے کہ اللہ تعالیٰ نے حاجیوں کو بیع و شراء کی اجازت دی ہے۔ حاجیوں کو حج کے ارکان کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اگر آدمی وہاں کچھ خرید و فروخت کر کے اپنے حالات کو درست اور مضبوط کرنے کی کوشش کرے تو یہاں تک اجازت دی ہے۔ آپ بتائیے اس اجازت کے پیچھے اللہ کی مصلحت یہ ہے کہ اگر بندہ اپنے حالات کو مزید مضبوط کرنا چاہتا ہے، کچھ خرید فروخت کر لے، خرید لے، بیچ لے اور اس سے اپنے حالات کو مزید درست کر لے۔ اگر اس کو تقاضے ہیں، حج میں وہاں ہے، مکہ میں ہے، مقامات مقدسہ میں ہے، ان کے موقعوں پر جو چیزیں ضروری ہیں ان کی ادائیگی کے ساتھ چاہے تو کر لے۔ اور میرے بھائیوں دیکھیے، حج جو ہے، حج کا ایک دلی لگاؤ ہونا چاہیے۔ حج سے لگاؤ جس آدمی کے پاس مال نہیں ہے، دیکھا یہ جاتا ہے کہ ان کے دلوں میں جذبے بہت ہیں، اور جن کے پاس مال ہے ان کے سامنے مسائل بہت ہیں، وہ اپنے مسائل کو حل کر کے حج کے سفر پر جانا چاہتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں دیکھیے، اگر حد سے آگے بڑھتی ہوں افراط اور تفریط، ایک آدمی بہت بے چینی دکھاتا ہے، اسے اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے، اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے اگر استطاعت نہیں ہے تو، اور ایک آدمی کے پاس استطاعت ہے تو اسے ٹالنا درست نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب نے اپنے گورنروں کو آرڈر دیا تھا کہ دیکھو تمہارے علاقوں میں جو مسلمان حج کی استطاعت رکھتے ہیں اور اب تک حج نہیں کیا ہے انہوں نے، وہ تو ایسے ہیں کہ ان پر ٹیکس لگا دو، ٹیکس جو غیر مسلموں پر جزیہ اور ٹیکس لگتا ہے ٹیکس لگاؤ۔ یعنی اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ کفر نہ کرو، حج کی استطاعت ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانو، تو حضرت امیر المومنین نے یہ سمجھا اس سے کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، حکومت دی ہے، قوت دی ہے، تو میں ان کو پابند کیوں نہ کروں۔ جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں اور حج نہیں کرتے تو انہوں نے اپنا پاور استعمال کیا، اپنی قوت استعمال کی، اپنا سیاسی وزن استعمال کیا اور کہا کہ ایسے لوگ تنبیہ کے مستحق ہیں، ایسے لوگ تعزیر کے مستحق ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے اور حج نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیوں، حج کرنا یہ فرض ہے اور فرض سے بڑھ کر کے رکن ہے۔ ایک مسلمان اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ اسلام اور اسلام کے شعار اور اسلام کے احکام کا محافظ ہے، دین کا محافظ
محافظ ہے، اگر اس کے پاس استطاعت ہے اور حج نہیں کرتا تو اسے سمجھنا چاہیے کہ اسلام کے رکن کا محافظ نہیں ہے۔ اسلام کا رکن، اور اسلام کا رکن اسی لیے ہے میرے بھائیوں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اسلام، جہاں اللہ نے اپنی فرمانبرداری کا نام کہا ہے کہ اللہ کے دین میں اس کی اطاعت و فرمانبرداری کا نام اسلام ہے، تو دیکھیے یہاں ہر طرح اسلام ہی کا، اسلام کی بنیادوں کا ہی عمل اور طریقہ ہے۔ دیکھیے آدمی احرام باندھتا ہے جب، تو احرام کیا ہے؟ احرام ایک لباس ہے مردوں کے لیے جو بلا سلا ہوگا، 2 کپڑوں پر مشتمل ہوگا۔ احرام کیا ہے؟ احرام پہنا، بہت ساری چیزیں اس کے اوپر حرام ہو گئیں، جیسے جب امام کہتا ہے تکبیر کے بعد اللہ اکبر، تو پہلی تکبیر کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ یہ تکبیر احرام ہے۔ کیا ہے؟ یہ تکبیر احرام ہے۔ جیسے وہ لباس احرام ہے جو حاجی پہنتا ہے، اس کا معنی یہ ہوا کہ احرام پہننے کے بعد اب وہ اپنی بیوی سے ملاقات نہیں کر سکتا، بیوی اپنے شوہر سے خصوصی ملاقات نہیں کر سکتی۔ اسی طرح احرام پہننے کے بعد سر پر ٹوپی نہیں لگا سکتا، موزہ نہیں پہن سکتا، یا اسی طرح اور بہت ساری پابندیاں ہیں جو احرام کے ساتھ لگتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ یہ حرام اعمال جو اصلاً حلال ہیں، ان ساری چیزوں کو روکنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ دین کے نام پر، اسلام کے نام پر مسلمان ہو کر کے پوری زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزارے۔ اس لیے کہا یہاں احرام پہننے کے بعد خوشبو بھی نہ لگاؤ۔ حدیث میں جو آتا ہے کہ اللہ کے نبی کے جسم سے خوشبو، آپ کے پسینوں سے خوشبو بہتے تھے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ احرام پہننے سے پہلے پاکی صفائی کے بعد جو خوشبو لگایا جاتا ہے، اس کا اثر اگر بعد میں ہے، یہ اس کا اثر تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کی ذات پاک کے ساتھ یہ خصوصیت بھی تھی کہ آپ کے پسینے آپ کے خوشبو اور آپ کے تبرک کے طور پر بے حد مہکدار تھے اور معطر تھے، لیکن یہ کہ اللہ کے نبی نے منع کیا، حرام ہے، بلکہ حرام ہے، آدمی خوشبو بھی نہیں لگا سکتا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، جس طرح اللہ اکبر کہہ کر کے آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تو بات نہیں کر سکتا، کیا بات کرنا حرام ہے؟ حالت نماز میں حرام ہے۔ اللہ اکبر نے حرام کہہ دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تحلیل حد تکبیر اور تحلیل حد تسلیم، تحریم حد تکبیر اور تحلیل حد تسلیم۔ السلام علیکم کہہ کر کے آدمی حلال ہو جاتا ہے، اور اللہ اکبر کہہ کر کے آدمی کے اوپر بہت ساری چیزیں پابندیاں ہو جاتی ہیں اور بہت سی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ تو یہ احرام کا لباس جو ہے حقیقت میں بہت ساری چیزوں کو حرام کر دینے والا لباس ہے۔ اس لیے احرام پہننے کے بعد جتنی چیزیں پابندی کی ہیں پابندی کرنی چاہیے، اور خاص طور پر جب حج میں بندہ ہو، حج میں اللہ تعالیٰ کی کوئی بندی ہو، تو اس کا تصور یہ ہو کہ ایسے ہی عمل کرے گا جیسے عمل اللہ اور اس کے رسول نے چاہا ہے، اپنی عقل سے مصلحتیں نہ نکالے۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اجتماع کرے آدمی۔ اجتماع کیا ہے؟ پہلے جب حاجی پہنچے گا حرم میں تو کیا کرے گا؟ طواف کرے گا۔ پہلا جو طواف اس کا ہوگا، چاہے عمرے کا طواف ہو چاہے طواف قدوم ہو، استقبالیہ آیا حرم میں، پہلا جو طواف کرے گا تو اپنے احرام کی چادر کو اپنے داہنے ہاتھ کے نیچے سے بغل سے کندھا کھول کر کے وہ حصہ بائیں کندھے پر ڈال لے گا، یعنی یہ پورا کندھا کھلا رہے گا۔ یہ صرف ایک طواف میں ہے، یعنی ایک طواف کہتے ہیں 7 چکر کو، یہ کھلا رکھے گا، اس کے بعد کبھی نہیں، اس کے بعد جب طواف کرے گا کبھی نہیں، اور جب طواف کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد فوراً ڈھک ملے گا۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے کہ کندھا کھلا ہے، کھلے کندھے کے ساتھ 2 رکعت نماز بھی پڑھ رہے ہیں، طواف دوگانا صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح رمل ہے، یعنی 3 چکر جو ہے جو ہلکی دوڑ کے ساتھ طواف کرتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، کہا کہ تھوڑا قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، تھوڑا دل کی چال چل کر کے شوکت کا اظہار کر کے تم طواف کرو۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا یہ مکہ والوں نے ہماری کمزوری کا ہوا پھیلا رکھا ہے، ہم کمزور ہو گئے، کمزور۔ انہیں بتاؤ کہ ہم کمزور نہیں ہیں، یثرب کے کسی بخار نے ہمیں توڑا نہیں ہے، انہیں بتاؤ
تک وہ سنت جاری ہے، جاری رہنی چاہیے۔ اس میں ایک مصلحت اور ہے میرے بھائیوں، اس واقعے میں ایک سبق ہمارے اور آپ کے لیے اور ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا رمل کرو 3 بار، بتاؤ اللہ کے دشمنوں کو کہ ہم کمزور نہیں ہیں۔ ایک نصیحت ہے ہم سارے مسلمانوں کے لیے، سارے اہل توحید کے لیے، سارے حق پسندوں کے لیے، کہ یہ اصول ہے زندگی کے تمام شعبوں میں کہ تم یہ سوچتے رہو، ہمیشہ ایسا عمل کرتے رہو جس سے تمہارے دشمن تمہیں کمزور نہ سمجھے۔ میرے بھائیوں، ایسا عمل مت کرو جس سے تمہارے دشمنوں کو تمہاری کمزوری ثابت ہو اور تمہاری کمزوری ان کے ہاں مسلم ہو جائے۔ علماء نے لکھا ہے، ماہرین نے اس واقعے سے، کہ ایک بہت بڑا سبق ہے اس میں کہ مسلمان پوری زندگی کبھی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے اس کے دشمن کو اس کی کمزوری کا میسج جاتا ہو۔ آپ نے دیکھے آج تک، آج وہاں جب دوڑ لگاتے ہیں شوکت سے، تو کون مکہ کا کافر ہے جو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ تو بڑے طاقتور ہے؟ اصل میں اس سے سبق دینا ہے قیامت تک کے لیے، اور یہ سنت جاری رکھنا ہے کہ مسلمان ہر وقت اس سوچ کے ساتھ جہاں بھی رہتا ہے رہے کہ مسلمان کمزور نہیں ہے، اور ہر وہ کام کرے جس سے دشمن اس کی طاقت کو مانے۔ میرے بھائیوں، خطبے کے اخیر میں یہ کہوں گا کہ ہماری زندگی اور ہمارا طریقہ ایسا ہی رہنا چاہیے کہ ہماری کمزوری کا میسج نہیں، ہماری قوت کا میسج دشمنوں کو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جتنے بھائی ہمارے حج پر جا رہے ہیں ان کے اللہ تعالیٰ حج کو قبول فرمائے، اور ان کے لیے جتنی بنیادی تیاریاں ہیں میں نصیحت کرتا ہوں ان کو، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بنیادی طور پر ان تیاریوں کو کرنے کی توفیق دے، ان کے حج کو قبول فرمائے۔ جو لوگ صاحب استطاعت ہیں رب العالمین انہیں قریب حج کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔